ہدایت کو پانے والے لوگ ہی اصل میں زندہ کہلانے کے حقدار ہیں۔ پھر جو اسلامی تعلیمات آتی ہیں نا، اسلامی احکامات اترتے ہیں، اسلامی احکامات کے اندر کچھ سخت احکامات بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر شراب پینے والے کو حد لگے گی، زانی کو سنگسار کیا جائے گا، سود کی سختی کے احکامات ہیں، اور کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں اب جن لوگوں کا مثال کے طور پر معیشت سود کے اوپر ہے، اب شریعت کہتی ہے سود چھوڑنا پڑے گا، تو ان کو موت نظر آتی تھی، یہی موت ہے، اندھیرے کہ وہ آگے مستقبل نظر نہیں آتا تھا۔ حالانکہ اسلام نے اس کے بالمقابل غیر سودی نظام بھی تو دیا تھا۔ تو اگر اندھیرا تھا ایک طرف، تو دوسری طرف روشنی کی بھی کرن تو دکھائی تھی کہ حلال روزگار کے یہ مواقع ہیں، یہ ذرائع ہیں، ان کو لے لو۔ تو یہی گرج چمک ہے کہ ڈاواں ڈول اگر ایک طرف کوئی سختی تھی تو دوسری طرف اللہ کی رحمت بھی تھی۔ لیکن چونکہ اب انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ کس چیز کو لے لیں، تو اگر اللہ اس کے رسول پر اعتماد کر لیتے تو فوراً قبول کر لیتے کہ جو کہہ دیا گیا ہے اس کو مان لیتے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے، اللہ کے رسول کے اوپر اعتماد کر لیتے۔ لیکن اپنی عقل سے فیصلہ کرتے، اور جب عقل سے فیصلہ کرتے تو عقل انسان جس ماحول کے اندر، جس نفسانی خواہشات کے اندر پھنسا ہوتا ہے، اس سے بڑا مشکل نکلتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ پوری طرح فیصلہ نہ کر پائے، اور یہ ڈرنے لگ جاتے کہ کہیں ہمارے اوپر یہ اثر انداز نہ ہو جائے دین اسلام کی تعلیمات، تو پھر بھاگتے اور اپنی اسی پرانی زندگی اور سابقہ اطوار اور طرز زندگی کے اوپر رہنے کی پوری کوشش کرتے۔ تو ہمیں کہیں بھی بھاگ جاؤ، دین اسلام اللہ رب العزت کافروں کا احاطہ کر کے رہیں گے، آج نہیں تو کل یہ دین تمہیں قبول کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر تم دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی۔ مزید اللہ رب العزت اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ چمک ان کی آنکھوں کی بینائی کو اچک لے۔ ایسی زیادہ چمک سے انسان کی آنکھیں ختم ہو جاتی، خیرہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ اس قدر اسلام کو ترقی ملے گی، اس قدر ترقی ملے گی کہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں، اپنے آپ کو اندھا ہونا پسند کر لیں گے، لیکن دین کی کامیابی کو نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ یہ انہی کے لیے اتارا گیا۔ مزید فرمایا کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی وہ روشنی، وہ بجلی کی چمک ان کے لیے روشنی پیدا کرتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب بجلی چمکتی ہے تو اس میں روشنی ہوتی ہے، تو انسان کے لیے راستہ عیاں ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، تو اس میں چل پڑتا ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان کے اوپر، قاموا، تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جہاں کہیں ان کو کوئی سمجھ بوجھ آتی ہے، کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے تو اسلام کی طرف لپکتے ہیں، لیکن جہاں آزمائش آتی ہے تو اس کو اندھیرا سمجھ کر پھر ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسلام کی طرف آگے نہیں بڑھتے۔ حالانکہ توکل علی اللہ کرتے ہوئے، نبی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کو دین اسلام کی طرف بڑھ جانا چاہیے تھا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب یہ اسی طرح ڈاواں ڈول اور شک کی حالت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر اللہ چاہتے تو بالکل ان کو شک سے نکال کر کفر پر پختہ کر دیتے، جیسے پہلے قسم کے منافقین تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو اللہ ان کی سماعتوں کو اور ان کی بصیرت کو، ان کی بینائی کو لے جائے، ختم کر دے، اندھا بہرا گونگا کر دے جس طریقے سے پہلے تھے، لیکن ہمیں نہیں، ان کو مہلت دی ہوئی ہے اللہ رب العزت کہ غور و فکر کر لیں اور اسی میں ان کا بھلا ہے، اور اگر اللہ چاہیں تو ان کو بھی پہلے لوگوں کی طرح کر دیں۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، وہ چاہے تو بینا کو نابینا کر دے اور چاہے تو نہ کرے، چاہے تو بینائی کمزور کر دے۔ اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اثر پیچھے جو طاقت کار فرما ہے نا، وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے اس کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، کانا تو بولا ہو گیا، تو وہ وجہ اس کے ظاہراً جو بھی اسباب نظر آئیں، پیچھے جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ کی ذات قدرت رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے روحانی بصیرتیں کمزور ہو جاتی ہیں، خیر و شر میں انسان تمیز کرنا، فرق کرنا میں
ڈھیرا پڑ جاتا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت وہ صلاحیتیں ان سے چھین لیتے ہیں، اور ظاہراً اس کا کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، لیکن مسبب الاسباب پیش ہے، حقیقت اللہ رب العزت کی ذات کام کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کا ہمہ جہت قادر ہونا اور ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنا، یہ اسلام نے عقیدہ دیا ہے۔ باقی ہندی، مصری، یونانی ایسے خدا بنائے ہوئے جو خدا کو پوری قدرت اور طاقت بھی نہیں دیتے، یعنی ایک طرف اس کو خدا بھی مانتے ہیں ان کو، اور پھر ان کی قدرت اور طاقت کو محدود بھی کر دیتے ہیں۔ یہ اسلام نے ہی اللہ رب العزت کی ہمہ جہت اور ہمہ وقت کی قدرت کو اور ہر چیز کے اوپر قدرت اللہ رب العزت کی جو ہے نا وہ ثابت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اپنا صحیح تعارف نصیب فرمائے، قرآن و سنت کے اوپر اعتماد اور یقین کامل رکھتے ہوئے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔